बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त खित्ते के अंदर पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। पाकिस्तान एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अपनी बातचीत कर रहा है। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और जंग के लिए जितने भी हथियारों की ज़रूरत है ऑपरेशनल गैप्स को कवर करने के लिए वो बड़ी तेज़ी के साथ कर रहा है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से महाजों पे बहुत कुछ बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का खात्मा करने और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका के साथ एक गेम शुरू की है। वो क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि भारत के अंदर इस वक्त राफेल गिरने और जंग हारने के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। कुछ इंतहाई दिलचस्प मालूमात हमारे पास आई हैं इस हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही चीन ने एक इंतहाई खतरनाक हथियार बनाया है, एक मिसाइल बनाया है जो कि भारत के लिए डरावना ख्वाब बन सकता है और पाकिस्तान को उसका मिलना नागुज़ीर है। आप ये समझ लें कि वो मिल चुका है। और इसके साथ ही हमने ये देखा कि इसराइल और ईरान की जंग के दौरान जो सिक्योरिटी थी और एयर डिफेंस था ईरान का, वो बहुत इंतहाई वीक हो चुका था। लेकिन अब जो खबर आई है वो बहुत ही अहम है और ईरान ने रशिया और चाइना से हथियार लेना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक हथियार जिसका नाम है S-400, बेशक भारत के अंदर उस हथियार की पाकिस्तान ने मिट्टी प्लीत करके रख दी थी, लेकिन बहरहाल उसकी अपनी एक अहमियत है। अगर उसको चलाने वाले स्किल्ड हों तो उससे नताइज लिए जा सकते हैं। अब हुआ क्या है कि 26 जुलाई 2025 को अस्फहान शहर के अंदर S-400 का यानी एयर डिफेंस सिस्टम का पहला ऑपरेशनल तजर्बा किया गया है, जिससे इसराइल को वाज़ेह पैगाम और अमेरिका को दिया गया है कि अब ईरान की फ़ज़ाई हदूद बहुत ही ख़तरनाक हो चुकी है। अब इसका ये खतरनाक कैसे हो गई है, इस हवाले से मैं आपको 4 मिसाइलों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि S-400 के अंदर 4 किस्म के मिसाइल लगते हैं जो मुख्तलिफ रेंज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो हथियार हैं उनको निशाना बनाते हैं। सबसे पहले N6E91, इसको बिग बर्ड कहते हैं, और इसके साथ ही जो एक्विजिशन रेडार है वो N6E92 जिसको ग्रे स्टोन कहते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर ट्रैकिंग रिडार, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और तवील फासले तक मिसाइल की मार करने वाला रॉकेट लॉन्चर इसके अंदर शामिल है। अब अगर हम इनके मिसाइल्स की रेंज की बात करें तो यहाँ पे N6E348 मिसाइल जो है उसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है, जबकि एक और मिसाइल N640 की रेंज 380 किलोमीटर तक है। इसका मतलब यह है कि अब ईरान दुश्मन के जहाज़ों को, चाहे वो F-35 हो, शाम और इराक की फ़िज़ाई हदूद में तबाह करने की सलाहियत रखता है। और ये F-35 के लिए, जो कि स्टेल्थ है, 5वीं नस्ल का त्यारा है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। ये सारे का सारा वाक़या पेश कैसे आया? रशिया का एक माल बरदार त्यारा IL-76 कैंडिडेट जो है वो रशिया से उड़ता है और वो दोबारा वापस रशिया में लैंड करने से पहले एक स्टॉप करता है, और वो स्टॉप करता है तेहरान में। मुख्तसर लैंड करने के बाद वो वहाँ पे पहुँच जाता है इस त्यारे की, और इसी दौरान ही ये तजर्बा भी होता है। अब ये जो त्यारे की तारीख है, इस त्यारे की तारीख पे अगर हम नज़र डालें तो ये तकरीबन 50 टन फौजी साजो सामान ले जा सकता है। इसके अंदर मिसाइल सिस्टम आ सकते हैं, फायर कंट्रोल रेडार आ सकते हैं, इसके अंदर जदीद लड़ाका त्यारों के पार्ट्स आ सकते हैं, और अक्सर रूस जो है अपने इत्तेहादियों को खुफिया तौर पर सामान मुहैया करने के लिए इस जहाज़ का इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि ये अब अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए एक ख़तरा बन चुका है, ख़ास तौर पे उनके KC-130 फाइटर जो टैंकर हैं, जो कि आमतौर पे यूज़ होते हैं। जब B-2 बम्बार ने ईरान के न्यूक्लियर असासों पर हमला किया तो ये KC टैंकर बड़ी तादाद में यूरोप और खलीज के अंदर शिफ्ट किए गए थे, और ये B-2 बम्बार के साथ ही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर रहे थे, और ये इस मकसद के लिए होती हैं। तो इसको भी ईरान अब उड़ा सकता है। E-2T हॉक आई इसको उड़ा सकता है, और साथ में F-35 के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। जबकि स्टेल्थ जो क्वालिटी है इनकी, उसके लिए भी S-400 बहुत बड़ा ख़तरा है। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये क्यों दिया। देखें,
جب جنگ ہو رہی تھی اسرائیل اور ایران کی، اس وقت وزیر خارجہ عباس عراقچی گئے تھے وہاں پہ، پیوٹن سے ملے رشیا کے اندر، اور پھر بعد میں جب وہ واپس آئے تو ڈپٹی اسپیکر ایران نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور اس کے فوری بعد چائنا سے HQ9 بھی آ گئے، J10C بھی آ گئے، J35 کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایسے میں ہی ایک اسٹریٹجک پیغام پہنچایا گیا ہے رشیا کی طرف سے کہ جناب آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر S-400 جو ہے وہ ایران کے اندر پہنچ چکا ہے، اور یہ ایک اسٹریٹجک ایئر ڈیفنس گرڈ جو ہے ایران بنا رہا ہے تہ در تہ، جس کے اندر کافی قسم کے ہتھیار شامل ہیں۔ اب اس کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے کہ اب وہ کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ہتھیار استعمال کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، اور جس طرح پاکستان نے بھارت کا S-400 بڑے ہی کمال مہارت کے ساتھ تباہ کیا، اگر وہ اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپناتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کے لیے ایران کی فضا میں گھسنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ اب مشرق وسطیٰ کے اندر بھی اب الگ سے ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پہ امریکن پیٹریوٹ اور تھارڈ میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم یوز ہو رہا ہے، جس کو مبینہ طور پہ بہتر کہا جاتا ہے S-400 سے، اس کے اوپر وہ انحصار کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایران ایک طرف کامیکازی ڈرون لے رہا ہے، دوسری طرف بیلسٹک میزائل ہے، تیسری طرف وہ ایئر ڈیفنس سسٹم، تو وہ اپنی صلاحیتوں کو بہت ہی مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس جنگ سے اس نے جو کچھ سیکھا ہے اس کے آپریشنل گیپس کو وہ کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اب اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر S-400 اب کوئی افسانہ نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ہی چین سے خبر آتی ہے کہ جناب PL-15 تو اب رینج اس کی رونا پٹنا چل رہا ہے بھارت کے اندر، لیکن اب ہم آپ کو بتا دیں کہ PL-16 بھی آ گیا ہے۔ اس سے پہلے PL-17 بھی ہے، PL-21 کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ PL-16 کیا چیز ہے؟ دیکھیں، آپ کو J-35 J-20 جو اسٹیلتھ ہتھیاریں ہیں ان کے آپ ونگز کے اوپر ہتھیاروں کو نہیں لٹکا سکتے، اس کے اندر ہی آپ کو جو آپ کا انٹرنل بے ہوتا ہے اس کے اندر ان کو فٹ کرنا ہوتا ہے، ونگز کو فولڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر اسٹیلتھ مٹیریل کی کوڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو میزائل نیا بن رہا ہے یہ J-20 اور J-35 کے لیے بن رہا ہے۔ پہلے 4 میزائل لگتے تھے، اب 6 میزائل جو ہیں اس کے اندر لگیں گے، اور اس کے بعد یہ انتہائی خوفناک ہتھیار پاکستان کے پاس بھی آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر راج ناتھ سنگھ اور جے شنکر کی تقریروں کا بہت زیادہ چرچہ ہے۔ 3 مہینے ہو گئے، ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے مودی کہ کتنے جہاز گرے ہیں۔ رنگ برنگی باتیں کی جا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں جناب ہم نے 9 حملے کیے، 2 ایئر ٹو ایئر کیے، 1:05 پہ حملہ کیا، 1:35 پہ DGMO کو ہم نے پاکستان کے بتا دیا کہ ہم مزید ایسکلیشن نہیں چاہتے۔ الگ سے ایک بحث چل رہی ہے کہ رافیل کے ساتھ میٹیور میزائل اٹیچ تھا یا نہیں تھا، لیکن ایک حقیقت جو کہ سامنے آ چکی ہے، اور خود انڈین اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ ملٹی ڈومین آپریشن کے لیے جو کیپیبلٹیز چاہیے وہ ابھی عرصہ دراز تک بھارت کے لیے حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ گھٹنے کیوں ٹیکے؟ اگر پاکستان گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور تھا تو آپ نے گھٹنے کیوں ٹیکے؟ معاملات کو اس تقریر نے سلجھانے کی بجائے مزید الجھا دیا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے فوجی کتنے مرے، راج ناتھ کہتے ہیں ایک بھی نہیں مرے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے ایون S-400 کے 5 آپریٹر اور رافیل کے 4 پائلٹ اور دیگر جہازوں کے پائلٹس، ان کے مرنے کی خبریں تو ہم تک پہنچ چکی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ JD وینس نے جناب کہا فون کر کے مودی کو کہ پاکستان چند گھنٹوں کے اندر بہت بڑا اور خطرناک حملہ کرنے جا رہا ہے، اسی لیے پھر جس دن ہم نے 3 بجے اٹیک کرنا تھا اس سے 1.5-2 گھنٹے پہلے ہی بھارت نے نور خان ایئر بیس سمیت ہمارے ڈیفرنٹ ایئر بیسز کے اوپر اٹیک کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مطالبہ کیا جا رہا ہے مودی سے کہ کہو کہ ٹرمپ جھوٹا ہے، اس نے ہماری صلح نہیں کروائی، لیکن مودی کو اس وقت چپ لگ چکی ہے۔ اور امرندر سنگھ راجہ جیسے جو وہاں پہ پارلیمنٹیرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بسیانہ ایئر بیس اسٹیشن پہ کے قریب جو جہاز گرا تھا اس کی ٹیل پہ BS-1 یعنی رافیل کا نمبر لگا ہوا تھا، اور وہ تصویریں لا کے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر دکھا دی۔ ظاہر سی بات ہے اب ہمیں اس کے اوپر اتنی کیا بات کرنے کی ضرورت ہے جب انڈینز خود ہی ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ان کا نقصان کیا ہوا، لیکن جو بتانے کی ضرورت ہے
وہ ہے پاکستان کی نئی حکمت عملی۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر بشمول KPK اور بلوچستان میں بہت زیادہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ وہ امریکہ کی سپورٹ اس لحاظ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ چائنا کا سی پیک ہے، ہم اس کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں، یہ آپ کے بھی مفاد میں ہے، یہ ہمارے بھی مفاد میں ہے۔ تو اب پاکستان نے ایک نیا پینترا کھیلا ہے اور اس نے امریکہ کو کہا ہے کہ جناب ریئر ارتھ منرل جو کہ ٹوٹل 17 ہوتے ہیں الیکٹرانکس جدید ترین بنانے کے لیے، ان میں سے 12 پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ چین نکال سکتا ہے، آپ نکال سکتے ہیں، آ جائیں آپ بھی نکالنے، اور یہ جو آپ نے جو اس وقت ٹیررزم ہے اس کو آپ نے سیپریٹزم کے اندر آپ اس کو رنگ دے رہے ہیں، یہ آپ رنگ مت دیں اور آ کے اپنا کام کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب چائنا کے بعد امریکہ کے بھی اس خطے کے اندر انٹرسٹ ہوں گے، وہاں پہ وہ موجود ہوگا، اس کو تھوڑی سی تسلی ہوگی، لیکن بھارت کو جو ہے وہ یہاں پہ خون کی ہولی کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حکمت عملی پاکستان کی کامیاب ہو اور پاکستان زندہ باد۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔